بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک شیفا یوسف زئی کا میں نے ایک ٹویٹ پڑھا جس میں وہ اپنی ڈیش ڈیش جو ہے وہ پیش کرنے کا اعلان کر رہی تھی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو، حمایت کو، جو حمایت کرتے ہیں حمایتوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ سعد سے رشتہ پر بھی اس نے کچھ الزامات لگائے۔ تو اس کی چھترول کرنی ہے اور اس کی حقیقت عوام کو بتانی ہے کہ یہ گھٹیا، یہ کنجروٹی کہاں کی رہنے والی ہے اور یہ کیا کاروبار اور دھندا کرتی ہے۔ کیونکہ جب آپ کا دھندا کسی بھی جو ہے آپ کے پاس ہنر ہو، اس پر عروج پر ہو، جو آپ ہنر رکھتے ہو، تو جب آپ کا دھندا عروج پر جاتا ہے تو آپ فیمس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جو دھندا تھا یہ اس دھندے کی وجہ سے عروج پر پہنچی، اور اب یہ اس کا جب دھندا جو ہے نا وہ تھوڑا لو ہونے لگا، گرنے لگا، ڈاؤن ہونے لگا، تو یہ پھر تحریک لبیک پاکستان کو جو کارکنان ہیں ان کو اپنی ڈیش ڈیش جو ہے نا وہ پیش کرنے لگے۔ ناظرین، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ کنجروٹی ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ایک ٹویٹ کر رہی تھی۔ اس کی جو اصل حقیقت ہے، یہ ایک مرتبہ جو جنرل پاشا ہیں ان کے گھر گئی تھی اور وہاں پر جا کر یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لطف اندوز ہوتی رہی۔ جب یہ کویت کے سفیر کے ساتھ ملی تھی اس پاشا کے گھر میں تو یہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ حقیقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ جب کویت کے سفیر کے ساتھ ملی تھی پاشا کے گھر میں تو یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ تو وہاں سے اس کا جو دھندا تھا وہ عروج پر پہنچا، اور اب یہ بکواس کر رہی تھی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ پر اور علامہ سعد حسین رضوی اللہ۔ اس کا ایک ٹویٹ تھا کہ کہاں گئے تحریک لبیک پاکستان کے لوگ، کیا وہ مصروف ہیں کہ جو سویڈن کے اندر گستاخی ہوئی ہے، یا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، یا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ وزیر اعظموں کے خلاف استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یہ اس نے ٹویٹ کیا۔ سب سے پہلے باحیثیت ایک مسلمان کے یہ سعد رضوی کا فرض نہیں ہے، یہ تحریک لبیک پاکستان کا فرض نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا فرض ہے قرآن پاک کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو خود تحریک لبیک پاکستان کے قائدین پر، بانی پر یہ الزامات لگا رہی ہے، اگر یہ خود کلمہ پڑھتی ہے، اگر یہ خود دھندا چھوڑ دے، یہ دھندا بڑا گندا کرتا ہے، یہ وہ چھوڑ دے، یہ اپنی ڈیش ڈیش پیش کرنا بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دے، تو یہ بھی سویڈن کو آنکھیں دکھا سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، لیکن اس کی حیثیت نہیں، اس کی اوقات نہیں، اس کی جرت نہیں، کیونکہ جو کنجروٹیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ناچتی ہیں، ناچ ناچ کر اپنی قوم کے نوجوانوں کو تباہ تو کر دیتی ہیں، لیکن ان کے اندر جذبہ جہاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتی ہیں۔ اسلام سے محبت اور جو لگاؤ ہوتا ہے وہ ختم کر دیتی ہیں۔ اس کی جو حسین راتیں ہیں وہ اعتزاز احسن کے ساتھ بھی گزری اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ گزری، اور یہ عمران خان کی ایسے سمجھ لیں بہت بڑی چمچی بھی ہے اور کڑچی بھی ہے، یہ سب کچھ کرتی اور کرواتی رہی۔ اب یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی آ گئی۔ اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2017 کے اندر جب دھرنا دیا گیا، آپ اس وقت پاشا کے ساتھ عیاشیاں کر رہی تھی، آپ کو جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان جو میجورٹی کے ساتھ ایک اسلامک کنٹری ہے، 97% پاپولیشن
یہاں کی مسلم ہے، آپ کی اخلاقی جرت نہیں ہوئی، آپ اس وقت یہ بات اٹھاتی، وہی معذور، وہی مرد مجاہد جس کو آپ معذور سمجھتے ہیں وہ معذور نہیں تھا، بلکہ آپ جیسی اور آپ جیسے معذور تھے۔ وہ اپنی قوم کو زندہ کرتا ہے، متحرک کرتا ہے اور جا کر ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، اور آپ وہی دھندا کروا رہی ہوتی ہیں اور کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن وہ مرد مجاہد جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف استعمال ہوا، وہی ویل چیئر لے کر میدان میں نکلا اور رات کی ٹھنڈی ہواؤں میں، سردیوں میں اپنی کرسی لگا کر بیٹھ گیا سڑک کے اوپر، سردی برداشت بھی کرتا رہا، سرد ہوائیں بھی برداشت کرتا رہا، ان کے کارکنان بھی برداشت کرتے رہے، لیکن اپنے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ اس مرد مجاہد پر الزام لگاتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر غیرت ہے، اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، تو آپ تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب پر اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ پر الزامات لگانے کے بجائے، اگر آپ مسلمان ہوتے یا مسلمان ہیں تو آپ اپنے سر پر دوپٹہ لیتی اور دوپٹہ لے کر آ جاتی سڑکوں پر اور پوری قوم کو آواز دیتی کہ میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر میدان میں نکلی ہوئی ہوں، میں قرآن کی حفاظت کے لیے میدان میں نکلی ہوئی ہوں، اور ہم مل کر سویڈن کو جواب دیتے ہیں۔ اگر یہ لبیک والے تمہارے پیچھے نہ کھڑے ہوتے تو تم پھر بات کرتے۔ تمہاری اپنی حیثیت، تمہاری اپنی اوقات یہ ہے کہ صبح صبح آدھے لباس پہن کر ٹی ویوں پر بیٹھ کر قوم کے بچوں کو گمراہ کر کے، ان کا ایمان ختم کر کے، آپ اپنے مارننگ کے شو میں ناچ گانے کروا کے قوم کو تباہ کر کے، حکمرانوں کی چاپلوسیاں کر کے، ان کی راتیں رنگین کر کے آپ تحریک لبیک پاکستان پر بھونکنا شروع ہو گئے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ اب وہ دور چلا گیا جب آپ جیسی گھٹیا اور ایسا سمجھ لیں گمراہ کن، بے وقوف اور اپنے حسن کو بیچنے والی طوائفیں اس ملک پر موجود ہیں، اس ملک میں موجود ہیں، اور اپنی جو حسین جسم ہے وہ پیش کرتی رہیں گی ان حکمرانوں کو، تب تک یہ دنیا میں گستاخیاں بھی ہوتی رہیں گی۔ جب آپ یہ چیزیں ختم کریں گی تو یاد رکھیے پھر یہاں پر جب حلالی حکمران بیٹھے ہوں گے تو پھر وہ سویڈن کو جواب بھی دیں گے، پھر وہ آپ کو جواب بھی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پیٹ سے اور آپ جو ایک حرام کی نسل پیدا کرتی ہیں، وہی حرام کی نسل پاکستان کے اوپر جب حکمران نافذ ہوتی ہے تو پھر وہ ناموس رسالت یا ختم نبوت کا تحفظ یا ان کی بات نہیں کرتے، ان تو پھر وہی کام کرنا جو آپ کرتی رہی ہیں، اور آپ بات کرتی ہیں تحریک لبیک پاکستان کی۔ تحریک لبیک پاکستان ایک غیرت مند جماعت ہے، اور اس کا بانی بھی ایک غیرت مند تھا جس کا نام تھا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، اور اس کا موجودہ جو امیر ہے وہ بھی ایک غیرت مند ہے۔ اس کی ایک للکار سے آپ جیسوں کے حمل بھی گر جاتے ہیں، اور آپ کی وہ 2 نمبریاں بھی رک جاتی ہیں، اور ان گستاخوں کی چیخیں بھی نکل جاتی ہیں۔ تو آؤ ایک اپنے حلالی پن ہونے کا آپ نے ثبوت دینا ہے۔ جب علامہ سعد حسین صاحب یہ کال دیں کہ آ جائیں، ہم سویڈن کے خلاف مارچ کر رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں کہ اس کو جواب دیا جائے سرکاری سطح پر، تو تم حلف اٹھا کر کہو کہ تم اس مارچ میں اپنے بچوں کو لے کر بھی آؤ گی، اپنے شوہر کو لے کر بھی آؤ گی، اپنے یار کو لے کر بھی آؤ گی، تم آؤ گی۔ تو تم نے آنا تو ہے نہیں، بلکہ تم نے اوپر سے کہنے کہ یہ ہوتے کون عاشق رسول، کیا عاشق رسول اس ملک میں مر گئے، پھر آپ نے یہ کہنا ہے
کہ اس ملک کے حکمران بھی عاشق رسول، انہوں نے تو جواب دے دیا ہے، یہ کون ہوتے ہیں عاشق رسول؟ پھر آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں۔ لہذا آپ جیسے لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا، اس ملک کی نسل کو تباہ کیا، اس ملک کی نسل سے ایمان کو خاتمہ کیا، اس ملک کے لوگوں کے اندر اسلام کے حوالے سے نفرتیں پیدا کی، اور آپ یہود و حنود کی جو ہے وہ طوائفیں پیدا ہوئی، وہ بنی، اور پاکستان کے اندر علماء کرام کو ہمیشہ برا بھلا کہا ہے اور کہتی آ رہی ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔